بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نوجوان عبدالستار کراچی میں کپڑے کا کاروبار کرتا تھا۔ ایک دن وہ کپڑا خریدنے مارکیٹ گیا، وہاں کسی نے ایک شخص کو چاقو مار دیا۔ زخمی زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ لوگ زخمی کے گرد گھیرا ڈال کر تماشا دیکھتے رہے۔ وہ شخص تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ نوجوان عبدالستار کے دل پر داغ پڑ گیا۔ سوچا معاشرے میں تین قسم کے لوگ ہیں: دوسروں کو مارنے والے، مرنے والوں کا تماشا دیکھنے والے اور زخمیوں کی مدد کرنے والے۔ نوجوان عبدالستار نے فیصلہ کیا وہ مدد کرنے والوں میں شامل ہوگا اور پھر کپڑے کا کاروبار چھوڑ کر ایک ایمبولینس خرید لی۔ اس پر اپنا نام لکھا، نیچے ٹیلی فون نمبر لکھا اور کراچی شہر میں زخمیوں اور بیماروں کی مدد شروع کر دی۔ وہ اپنے ادارے کے ڈرائیور بھی تھے، آفس بوائے بھی تھے، ٹیلی فون آپریٹر بھی، سویپر بھی اور مالک بھی۔ وہ ٹیلی فون سرہانے رکھ کر سوتے، فون کی گھنٹی بجتی، یہ ایڈریس لکھتے اور ایمبولینس لے کر چل پڑتے۔ زخمیوں اور مریضوں کو ہسپتال پہنچاتے، سلام کرتے اور واپس آ جاتے۔ عبدالستار نے سینیٹر کے سامنے لوہے کا غلہ رکھ دیا۔ لوگ گزرتے وقت اپنی فالتو ریزگاری اس میں ڈال دیتے تھے۔ یہ سینکڑوں سکے اور چند نوٹ اس ادارے کا کل اثاثہ تھے۔ یہ فجر کی نماز پڑھنے مسجد گئے، وہاں مسجد کی دہلیز پر کوئی نوزائیدہ بچہ چھوڑ گیا تھا۔ ایک شخص نے اس بچے کو ناجائز قرار دے کر لوگوں سے قتل کرنے کا کہا۔ لوگ جیسے ہی مارنے کے لیے آئے تو عبدالستار ایدھی پتھر اٹھا کر ان کے سامنے کھڑے ہو گئے اور ان سے بچہ لے لیا۔ بچے کی پرورش کی، آج وہ بچہ بینک میں بڑا آفیسر ہے۔ یہ نعشیں اٹھانے بھی جاتے تھے، پتہ چلا گندے نالے میں نعش پڑی ہے۔ یہ وہاں پہنچے، دیکھا لواحقین بھی نالے میں اتر کر نعش نکالنے کے لیے تیار نہیں۔ عبدالستار ایدھی نالے میں اتر گیا، نعش نکالی، گھر لائے، غسل دیا، کفن پہنایا، جنازہ پڑھایا اور اپنے ہاتھوں سے قبر کھود کر نعش دفن کر دی۔ بازاروں میں نکلے تو بے بس بوڑھے دیکھے، پاگلوں کو کاغذ چنتے دیکھا، آوارہ بچوں کو فٹ پاتھوں پر کتوں کے سامنے سوتے دیکھا تو اولڈ پیپل ہوم بنا دیا، پاگل خانے بنا لیے، چلڈرن ہوم بنا دیا، دسترخوان بنا دیے، عورتوں کو مشکل میں دیکھا تو میٹرنٹی ہوم بنا دیا۔ لوگ ان کے جنون کو دیکھتے رہے، ان کی مدد کرتے رہے، یہ آگے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ ایدھی فاؤنڈیشن ملک میں ویلفیئر کا سب سے بڑا ادارہ بن گیا۔ یہ ادارہ 2000 میں گینز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی آ گیا۔ ایدھی صاحب نے دنیا کی سب سے بڑی پرائیویٹ ایمبولینس سروس بنا دی۔ عبدالستار ایدھی ملک میں بلا خوف پھرتے تھے۔ یہ وہاں بھی جاتے تھے جہاں پولیس مقابلہ ہوتا تھا یا فسادات ہو رہے ہوتے تھے۔ پولیس ڈاکو اور متحارب گروپ انہیں دیکھ کر فائرنگ بند کر دیا کرتے تھے۔ ملک کا بچہ بچہ قائد اعظم اور علامہ اقبال کے بعد عبدالستار ایدھی کو جانتا ہے۔ مشہور واقعہ یقیناً قارئین آپ نے بھی سنا ہوگا۔ ایک بار آپ بیگم کے ساتھ گھر واپس آ رہے تھے تو کچھ ڈاکوؤں نے آپ کو روک لیا، پرس گھڑی وغیرہ چھین لی تو ایک ڈاکو نے آگے بڑھ کر ان کو کہا کہ ان بزرگ کو سامان واپس کرو، جب ہم کبھی پولیس مقابلے میں مارے گئے تو گھر والے بھی سنبھالنے نہ آئیں گے تو ہمارا کفن دفن کر دیں گے۔ ایدھی صاحب نے 2003 تک گندے نالوں سے 8000 نعشیں نکالیں، 16000 نوزائیدہ بچے پالے، انہوں نے ہزاروں بچیوں کی شادیاں کروائیں۔ یہ اس وقت تک ویلفیئر کے درجنوں ادارے چلا رہے تھے۔ لوگ ان کے ہاتھ چومتے تھے، عورتیں زیورات اتار کر ان کی جھولی میں ڈال دیتی تھیں، نوجوان اپنی موٹر سائیکلیں سڑکوں پر انہیں دے کر خود وین میں بیٹھ کر جاتے تھے۔ عبدالستار ایدھی آج اس دنیا میں نہیں ہیں، مگر ان کے بنائے ہوئے فلاحی ادارے دکھی انسانیت کی خدمت میں مصروف ہیں۔ اللہ پاک ایدھی مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ سامعین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اور کمنٹس ضرور کیجیے گا۔ اللہ پاک آپ کو اور ہم سب کو اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔